وہ ہے خامند اور بیوی کا آپس میں صبر۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو اتنا خوبصورت طریقے پر اللہ نے مرد کو صبر سکھایا ہے، عورت کو صبر سکھایا ہے۔ مرد کو زندگی ہمارے ماحول میں ہے بر صغیر میں کہ تعویذوں کے پیچھے پھرتے ہیں، عملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، جی میں نے کوئی تعویذ دیو میرا خامند میرا غلام بن جائے، وہ کہتا مجھے کوئی تعویذ دو میری بیوی میرے تابع ہو جائے۔ یہ سب خرافات ہیں، جھوٹ ہیں، بکواس ہیں، یہ عملوں کی روزی لگی ہوئی ہے۔ نہ اتنے جادوگر پاکستان میں ہیں کہ جو اتنا جادو کرے کہ ہر آدمی آپ پر جادو ہے، آپ پہ سایہ ہے، آپ پہ اثر ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز فرائض ادا کرو، اور اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے جادو ہے تو آخری 2 سورتوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی پہ جادو ہوا تو یہی 2 سورتیں میرے نبی نے پڑھی تو آپ کا جادو ٹوٹ گیا۔ تو عملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا کہ رات کو تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال ہیں جیسے کھانا پینا حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردوں کو پہلے فرمایا ہن لباس لکم، تیری بیوی تیرا لباس ہے، سبحان اللہ۔ پھر بیویوں سے کہا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تمہارے خامند تمہارا لباس ہے۔ جو بیوی کی تلخ کلامی پہ صبر کر گیا اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کی کفر پہ صبر کرنے کا اجر ملا تھا۔ جو عورت اپنے خامند کی بدتمیزی پہ صبر کر گئی اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو اجر ملا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے پوچھا میری سوکنے کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں۔ کہا فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان دونوں کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ جنت میں کر دیا ہے۔ تو اس کو تشبیہ دی لباس سے۔ اب آپ سارے کپڑوں میں بیٹھے ہیں، کپڑے کے لباس کے بغیر زندگی کا تصور ہے؟ کہیں ہم جا سکتے ہیں، کہیں نکل سکتے ہیں، سوائے نہانے کے لباس کے سے آدمی آزاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو مرتے دم تک اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسا خلا ہوتا ہے جو پر ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بیوہ کی شادی کوئی نہیں، مطلقہ کی شادی کوئی نہیں۔ میں نے وہاں UMT یونیورسٹی ہے، میں نے اس میں بیان کیا، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں تو میں آ کے ان کے VC کے دفتر میں بیٹھا تو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی باہر۔ تو باہر سے کسی نے آ کر کہا جی ایک بچی رو رہی ہے کہ میں نے مولانا سے ملنا ہے۔ تو میں اٹھ کے گیا ملنے میں، پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، ماؤں کے کرتے ہیں، لیکن آپ جس کو طلاق ہو جائے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا تجھے طلاق ہوئی ہے؟ جی ہاں مجھے طلاق۔ جوان بچی۔ میں نے کہا کیوں طلاق ہوئی ہے؟ کہ میرا خامند مجھ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن میرے ساس سسر کہتے تھے سانو چنگی نہیں لگ دی انہوں گھروں کاٹ ڈا۔ ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ جرم ہوگا، یہ جرم ہوگا۔ تو میں نے کہا کیوں وہ کہتے تھے؟ کہا جی میرے خامند نے مجھے کہا کہ میں ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہوں
اگر وہ شریعت کو جانتا تو یہ کام نہ کرتا۔ تو اس نے مجھے طلاق دے دی، میں گھر آ کے بیٹھ گیا۔ اب ایک بچی، جوان بچی، اس کی شادی کوئی نہیں ہوگی، اب بیوہ جوان ہوگی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہندوانہ ہمارا معاشرہ ہے جس نے ہمیں بہت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو بیوی اور خاوند ایسا رشتہ ہے جو کسی لمحے بھی اس کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے، جیسے لباس کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلے کہ میری موت میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور میری پہلی بیوی فوت ہو جائے تو میں وہ ہفتہ خالی نہیں گزاروں گا، میں شادی کروں گا۔ تو آپ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، سوسائٹیوں کو چلانے والے لوگ ہیں، بیوہ متعلقہ بچیوں کی شادی کو آپ لوگ پروموٹ کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ تو صبر سیکھنے کے لیے ایک اللہ نے آیت دی ہے۔ اللہ آپ سے کہتا ہے بیوی تیرا لباس ہے۔ آپ کو کتنا ہی غصہ چڑھ جائے، آپ اپنا کرتا پھاڑتے ہیں، یا یہ پانی پڑا ہوا ہے اس میں چائے پڑی ہو، میں نو کاوڑ چڑھ جائے تو میں چاہ اپنے تے ویٹ لواں، کدھی ہو جائے بیوقوف ہے کہ پاگل یہ کام کرتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے۔ سمجھدار آدمی تو کپڑے نہیں پھاڑتا۔ آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اگر آپ نے اسے ذلیل کیا، تانے دیے، خاص طور پر جو ماں باپ کے تانے دیے جاتے ہیں وہ بچیوں کو ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہمارے سسرالی معاشرے میں سب سے پہلی خدمت یہی ہوتی ہے، جب غصہ چڑھتا ہے تیری ماں ای ہو جائے تے تیرا پیو ای ہو جائے، تو وہ ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیوی کو تانا دیتے ہیں تو آپ گویا آپ نے اپنا لباس پھاڑ دیا۔ ابھی آپ لوگ کھانا کھائیں گے تو وہ نیپکن آگے رکھیں گے کہ سالن کا کوئی ذرہ وہ دامن پہ نہ گر جائے اور نشان نہ پڑ جائے۔ تو اتنی حفاظت آپ اپنے بیوی کے رشتے کی کر لیں، اتنی حفاظت بیوی اپنے خاوند کے رشتے کی کر لیں۔ ایسی بیوی جب تند و تیز بولتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کا استقبال کرتی ہے جب وہ باہر سے کام سے فارغ، جیسے آپ لوگ جاب والے یا تاجر یا ریڈیو والے رات کو تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو جب بیوی مسکرا کے ملتی ہے تو اس کو جہاد کرنے والوں کے آدھا کے برابر اجر ملتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا آدھا اجر ملتا ہے، اور وہ آتے ہی اس پر بوچھاڑ کر دے تو عورت نے اپنا لباس پھاڑ دیا، اپنے لباس پہ چائے ڈال لی، سالن ڈال لیا، اپنے اوپر گندگی مل لی۔ لباس اتنی خوبصورت تشبیہ ہے اور اتنی آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ سب نے آنا تھا بیان کے لیے، میں نے آنا تھا بیان کرنے، میں بھی پہلے نہایا، پھر کپڑے بدلے، پھر پگڑی سر پہ رکھی، پھر خوشبو لگائی، اور پھر میں یہاں کے لیے متوجہ ہوا۔ تو بھائیو، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے سیکھنے کا رشتہ بنایا ہے۔